الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى وأصحابه أولي الصدق والصفاء شمس دوحا بدر دوجا صدر الأولى نور الهدى كافح الورى فكان قاب قوسين أو أدنى يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشقالنا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد فإن الله يأتي بالمشرق فأتي بها من المغرب آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبت نال پڑھو الصلاۃ
والسلام عليك يا صلاة جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا محبت نال پڑھو، جو سامنے تو دیکھتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، اور بروز حشر خدا یہ کہے گا بندوں سے، بروز حشر خدا یہ کہے گا بندوں سے، ارے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، اور وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز و بیان، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ، جسے پتا ہی نہیں ہے کہ شان مصطفیٰ، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے، اور میرے حضور کو خود صاف سمجھنے والے، میرے حضور کو خود صاف سمجھنے والے، ارے تم کی ذات کے بارے میں جانتا، تو ان کی ذات کے
بارے میں تم کی ذات کے بارے میں جانتا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا اور حسین پڑھ جو رہا تھا قرآن نے پر سبحان اللہ بولو حسین پڑھ جو رہا تھا قرآن نے پر یزید سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے یزید سوچ میں کہ پھر کٹا یہی تو کعبے کا کعبہ ہے بعد از حمد و صلاۃ انتہائی معزز و مقتدر ذی عزت و ذی احترام حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں رفعت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی بارگاہ میں دست التجا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان راتوں کا صدقہ جو راتیں آپ کے اور میرے نبی نے غار ثور اور غار حرا میں گزاری، اللہ تعالیٰ ہم سب احباب میں سے جن جن احباب کے والدین اس کائنات عالم کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، میرے والدین سمیت سب کے والدین کی اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور آپ احباب سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی عظمت کے حوالہ سے یہ پورا مہینہ ہی اہل سنت و جماعت یا تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے گزار دیتے ہیں یا اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے گزار دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی رضائے خدا کے لیے وقف فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا بھی امتحان ان سے لیا، اللہ کے نبیوں نے سر تسلیم خم کر کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ
اللہ کی بارگاہ میں امتحان دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ ابابِ وقار، ہم جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی بھی میرے رب کے ایک امتحان کا نام ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں، طواف کعبہ، مینا، مزدلفہ، عرفات کے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں، آب زمزم کا پانی پیتے ہیں، حضرات اگر تاریخ اٹھا کر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو یہ پورا حج جو ہے یہ ایک نبی کی اللہ یاد تازی فرما رہا ہے۔ پورے حج میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی اداؤں کو اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے نبیوں سے جتنا پیار کرتا ہے، کائنات میں اتنا پیار میرا رب کسی اور سے نہیں فرماتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر طرف سے کفر کا دورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ میں اپنے گھر سے اپنے دین کی تبلیغ شروع فرماؤں۔ ہر طرف سے بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، ایک خدا کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ پوری روئے زمین پر ایک ابراہیم تھا جو اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا اور بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا۔ ایک دن چچا اپنے بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، بیٹا آپ ٹوپی پہن لو، آپ ٹوپی پہن لو بیٹا۔ ایک دن چچا اپنے بھتیجے سے کہنے لگا کہ بیٹا میرے دوسرے بیٹے جو ہیں وہ بتوں کو بنانے میں میری معاونت کرتے ہیں اور بتوں کو بیچنے میں میری معاونت کرتے ہیں، تو بھی اس طرح کر کے میرے بت بیچ آیا کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ رب نے مجھے موقع اچھا دیا ہے اپنے دین کی تبلیغ کرنے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ہاں چچا، مجھے بت دیا کر، میں بت بیچ کے آیا کروں گا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دو بت لیے، دونوں کے گلے میں جناب ابراہیم نے اللہ کے نبی نے رسی ڈالی۔ سبحان اللہ بولو۔ دونوں بتوں کے گلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی ڈالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بابل شہر کی گلیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو گھسیٹ رہے ہیں، کافروں کے سامنے ان کے خداؤں کو کبھی نجاست میں ڈال رہے ہیں، کبھی پلیتی میں ڈال رہے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں، او لوگوں مجھ سے بت خرید لو۔ لوگوں یہ وہ بت ہے جو دیکھتا بھی کوئی نہیں، سنتا بھی کوئی نہیں، بولتا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام
بتوں کو بیچ رہے ہیں بلکہ بتوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، ایک مائی نے دروازہ کھولا، ایک خاتون کہنے لگی اے ابراہیم تیرا چچا کہاں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے مائی تجھے میرے چچے کے ساتھ کیا کام ہے؟ کہنے لگی میں نے اس سے بت خریدنا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا تیرا پہلے والا بت کہاں گیا؟ مائی کہنے لگی بیٹا اسے تو چور لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا ماں جی جیڑا تیری راکھی نہیں، جیڑا اپنی جناب والا راکھی نہیں کر سکیا وہ تیری راکھی کیویں کرے گا؟ وہ مائی کہنے لگی اے ابراہیم کوئی ایسا بھی خدا ہے جو ہماری راکھی کرے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا خدا ہے ہی وہی جو ہماری بھی حفاظت فرماتا ہے، ساری کائنات کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے وہ عرض کرنے لگی پھر اس خدا کی بارگاہ میں بڑے چڑھاوے چڑھانے پڑیں گے، اس خدا کی بارگاہ میں جناب والا بڑی نیازیں اور نظر ماننی پڑے گی۔ اللہ کے نبی جناب ابراہیم نے فرمایا اماں جی وہ نظروں سے نہیں مانتا، وہ چڑھاووں سے نہیں مانتا۔ کہنے لگی پھر مانے گا کیسے؟ فرمایا اماں جی میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے میرا کلمہ پڑھ لو، میں تانوں خدا نال ملا دیواں گا۔ اللہ بولو سنیو یا رسول یا میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو تے پڑھو کلمہ تے تہاڈا ہاتھ پھڑ کے میں خدا دے ہتھاں وچ پھڑا دیواں گا۔ سبحان اللہ بولو سنیو اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، شام کو ابراہیم علیہ السلام واپس گھر آئے، بت بیچے کوئی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا پوچھنے لگا ابراہیم تو نے بتوں کو بیچا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا چچا اب تیرے بتوں کا بازار ذرا ماند پڑا ہے۔ ابراہیم کا چچا کہنے لگا نانا ہمارے باب الشہر کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کی تعریف کی جائے وہی چیز فروخت ہوتی ہے، وہی چیز بیچی جاتی ہے، لوگ اسے زیادہ خریدتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چچا میں انہاں دی کیویں تعریف کراں جڑے بول دے بھی نہیں سن دے بھی نہیں، فرمایا جڑے ویکھ دے بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم فرمایا تعریف میں اودی کراں گا جس نے ساری کائنات دی تخلیق فرمائی ہے۔ فرمایا تعریف تے اس خدا دی ہے نا جس نے ساری کائنات نو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نال چچا کہنے لگا کہ تو میرے بتوں دا مخالف کیوں ہے؟ پڑھا قرآن جی ہوں سبحان اللہ کھو اور تھوڑا جا زور لگ کے بول لو۔ بعض تے بول دے ہی نہیں جی میں میرے نال ناراض ہو کے آئے تے بعض کرو صلاح کر کے آندے بھائی آئی کدے مولوی ٹل لا لینا میں نہیں بولنا تے جڑے بغیر صلاح دے آئے ہو بولو سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پروردگار عالم جل جلالہ اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما رہا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن بولا
اللہ کا قرآن بولا، رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا، میرے چچا تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کے سوا بتوں کو، ان بتوں کو ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو چنانے والا تو خدا کہہ رہا ہے انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چچا میں تجھے اور تیری پوری قوم کو جناب والا کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچے سے مناظرہ ہو گیا، چچا اپنے بتوں کی تعریفیں کرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بتوں کو ذلیل کرتے رہے۔ آخر چچا کہنے لگا چل میں تجھے نمرود کی دربار میں لے چلوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لے کے چچا نمرود کے دربار میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نمرود شاہی تخت پہ بیٹھا، خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، خدائی دعویٰ کیا ہے، شاہی تخت پہ بیٹھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کی طرف دیکھا، منحوس چہرہ، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کا جی نہ کرے۔ نمرود کو جو پنکھے جولنے والے ہیں وہ بڑے حسین، جو نمرود کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں وہ سجدے کرنے والے بڑے خوبصورت ہیں، بڑے حسین و جمیل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا چچا اے تخت تے کون بیٹھا ہے؟ چچا کہنے لگا ابراہیم اے تے ساڈا خدا ہے۔ ابراہیم نے پوچھا چچا جی اے پنکھے جوڑن والے تے سجدے کرن والے کون نے؟ تے او چچا کہنے لگا ابراہیم اے ادے بندے نے، ادے غلام نے۔ حضرت ابراہیم مسکرا کے فرمان لگے میں اہو جہا خدا نہیں مندا جڑا آپ تے بدصورت ہوئے، ادے پنکھے جولن والے غلام حسین بھی ہون جمیل بھی ہون۔ فرمایا میں ایسے خدا نہیں مندا۔ چچے نال جناب ابراہیم نے فرمایا میں دساں تینوں خدا کونے؟ فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال۔ چچے نال حضرت ابراہیم فرمان لگے میرا رب خود بڑا حسین ہے اور اللہ حسن پسند فرمان والا ہے۔ اللہ خود بڑا حسین ہے اور حسن نو جنابے والا خوبصورتی نو اللہ پسند فرماندا ہے۔ فرمایا انج دے خدا نہیں ہوندے کہ جنہاں دی شکلاں ویکھن واسطے دل نہ کرے۔ تے جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل کیتی نا تے چچا کہنے لگا ابراہیم ہولے بول کدھرے ساڈا خدا نہ سن لے، کدھرے ساڈا خدا نہ سن لے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا ایک کہو جہا خدا ہے کہ ہولے بولیے سندا ہی کوئی نہیں، اچا بولیے تے پھر سندا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا چچا میں تینوں اپنے خدا دی دساں، میرا خدا ہوے کہ بولنا تے دور دی گل ہے، دل وچ خیال کر میرے رب نو خبر ہو جاندی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرا خدا تے ہوے بولنا تے دور دی گل ہے،
دل وچ بندہ خیال کرے انہوں خبر ہو جاندی ہے۔ حضرات چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو لے کے نا تے جلدی جلدی نمرود دے دربار چ باہر آ گیا کہ کدرے ابراہیم میری بھی مت نہ مروا دے وے۔ حضرات باہر آ کے نا تے کہنے لگا ابراہیم ہن تو جان تے تیرا کم جانے، تو کی کردہ ہے، میرے نال تیرا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس گھر آ گئے، اپنے دین دی تبلیغ شروع کر دیتی۔ میری ملت دیو نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہولے ہولے آہستہ آہستہ اپنی دین دی تبلیغ فرما رہے نے۔ ایک دن قوم دا میلہ آ گیا، قوم دی عید آ گئی۔ قوم آکھیا ساڑھے نال چلو، فرمایا میں نہیں جا سکتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ آپ نے واقعہ بارہا مرتبہ علماء دے کولو سماعت فرمایا ہے۔ آپ نے بت توڑے، قوم چلی گئی میلے تے عید منانا سے، اپنا میلہ منانا سے، پیچھے آپ نے بت توڑ لے۔ جرم تے اس وقت تا بہت وڈا کیتا آپ نے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے جتنے بھی لوگوں نے اپنے خود ساختہ خدا بنائے ہوئے تھے ان سب کو توڑا۔ کفار مکہ کی نظر میں، کفار بابل کی نظر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا جرم کر دیا، ان کے خداؤں کو توڑ دیا۔ کوئی انا، کوئی کانا، کوئی لولا، کوئی لنگڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر آ گئے، شام نو جدو واپس آئے تو انہاں ویکھیا بتاں دا تے برا حال ہے، تے کہنے لگے کس کیتا ہو سی یہ کم کون کر سکتا؟ تے مجمع چوں آواز آئی ایک کوئی ابراہیم ہے جڑا ساڈے بتاں دا خلاف سی، مخالف سی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھیا گیا، فرمایا وہ وڈے بت کو پوچھ لو۔ بولو سبحان اللہ۔ فرمایا وڈے بت کو پوچھ لو۔ کہنے لگے اے تے بولدا ہی نہیں۔ فرمایا کی آکھیا نے؟ کہنے لگے اساں ادھے کو پوچھئے کی میں تے بولدا ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے تے میں دسنا چاہنا اے تے بولدا ہی کوئی نہیں، اے تے میں کہنا اے تے بولدا ہی نہیں۔ حضرات نمرود کے دربار میں بات پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے، اللہ کے نبی کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ ہن اللہ دا نبی نمرود کے دربار سے آیا، زبان نہیں لڑکھڑائی، قدم نہیں ڈولے، جسم نہیں ڈولیا۔ اللہ دا نبی وقت دے خدا دے سامنے کھڑا ہے۔ واہ عشقہ تیری بلے بلے، لے چلنا بابا بلے شاہ دے دربار تے۔ تسی سبحان اللہ نہ بولے ہو جے، ہاں 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 سبحان اللہ نہیں بولنی اچھے ہیں بھائی سارے، کدھرے تواڈیاں روحاں نہ پرواز کر جان، اور نصیب والے ہو بولو سبحان اللہ، اور تھوڑا جا زور لاکھے بولو۔ بابا بلے شاہ بولے، آپ فرما دینے عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے نائے راہ ویکھدا نا قرآن ویکھدا، عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کمے نائے راہ ویکھدا نا قرآن ویکھدا، اے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ سبحان اللہ بولو۔
اللہ اکبر۔ تے جے میں الفاظ دیگر آکھا اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں باویں سولی چڑھے نہ پہ جاوے، اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں باویں سولی چڑھے نہ پہ جاوے، اے سر نہیں چکدا سجدے چوں باویں سر نیزے تے چڑھ جاوے، اے سر نہیں چکدا سجدے تو باویں سر نیزے تے چڑھ جاوے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا نمرود کے دربار میں، نمرود کہنے لگا سنیا تو مینوں خدا نہیں مندا؟ فرمایا نہیں مندا۔ فرمایا میں تینوں خدا، او بولو سنیو میں تینوں خدا نہیں مندا۔ کہنے لگا ابراہیم تیرا خدا کیڑا ہے؟ کون ہے تیرا خدا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ پہلے دوسری روایت سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا خدا تھے ہوئے، میرا خدا تھے ہوئے جیڑا زندہ بھی کردا ہے ماردا بھی ہے۔ نمرود کہنے لگا ہے کہڑا اوکھا کم ہے، زندہ میں بھی کردا تے موت تے میں بھی دے دے گا۔ قیدی بولا کہ اس نے ایک نو زندہ کر لیا، ایک نو چھوڑ دیتا، ایک نو مار دیتا۔ یہ واقعات تساں نے سماعت فرمائے نے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا نا نا ظالمہ، تو تے زندگی تے موت کا مطلب سمجھیا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا مطلب سمجھاؤ، کی کہنے دا مطلب سی؟ فرمایا میرا مطلب ایسی کہ میرا رب ہوئے زندے وچوں مردہ کڈ لیندا ہے کہ مردے وچوں زندہ کڈ لیندا ہے۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ فرمایا میرے رب دی شان ہے، میرے خدا دی شان ہے، زندے وچوں مردہ تے مردے وچوں زندہ پیدا کر لیندا ہے۔ حضرات نہ منیا نا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پھر سن، جے سن سکنا ہے میرا خدا ہوئے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ فرمایا میرا خدا ہوئے کہ جڑا ہر روز سورج نو مشرق والو طلوع کردا ہے مغرب وال غروب فرماندا ہے، او میرا خدا ہے۔ جدو ابراہیم علیہ السلام نے گل کی تھی نا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ دا قرآن کہہ رہا کہ کافر مبہوت ہو گیا، کافر دی عقل دے توتے اڑ گئے، زمین تے کھڑا سی لیکن زمین تے کھڑے ہون دے باوجود او دے پیراں تھلے زمین ہل گئی۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، ملا کاشفی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے جدو ابراہیم نے اے دلیل دیتی کہ میرا خدا ہوئے جڑا مشرق والوں سورج نو طلوع فرماندا ہے مغرب وال غروب کردا ہے، اللہ رب العالمین جل والا نے اس ویلے
سورج تے جتنے بھی معمور فرشتے نے اللہ نے سارے انو حکم فرمایا اے فرشتیوں سورج دیاں تناباں ذرا کھچ کے پھڑ لو یا اللہ وجہ کیے فرمایا اگر اے سوال نمرود کر دیتا کہ اے سورج تے میں طلوع کر دا مغرب وچ تے میں غروب کر دا اللہ فرمایا پھر اج تو بعد سورج مغرب والو طلوع ہوئے گا فرشتے عرض کی مولا تیرا قانون بدل جائے گا اللہ فرمایا فرشتے ہو میرا قانون بدل جائے ساڈا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے یا رسول اللہ اکبر فرمایا ساڈا قانون بدل جائے پر ساڈا یار جھوٹا نہیں پینا چاہیے اللہ اکبر حضرات فبہت الذی کفر اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں طلوع کرتا ہوں بہرحال اس نے فوراً سے اگلا حکم جاری کر دیا کہنے لگا عیسیٰ ابراہیم نو گرفتار کر دیو تے انہوں اگ وچ ساڑ دیو حضرات ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا آگ کا انتظام ہونے لگا 30 فٹ لمبی 40 فٹ چوڑی 4 دیواری کی گئی اس میں لکڑیاں جمع کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ایک چخا بنائی گئی اللہ کا نبی پھر بھی ثابت قدم ہے پھر بھی کھڑا ہے اپنے رب کی وحدانیت اور یکتائی کا اعلان کر رہا ہے امتحانات سے گزرے نا اللہ کے نبی حضرات وقت آ گیا پورا مہینہ اس میں لکڑیاں جمع ہوتی رہی جڑے کفر دے سامنے اکڑ جاندے نے نا تے پھر اللہ بھی انہاں دی مدد فرماندا ہے تے اللہ دے ملائکہ بھی انہاں دی مدد فرمان لیں گے ہاں اے سارا کچھ عرض کرن دا مقصد ہے وے کہ اج جڑے اساں نے کفر دے سامنے اساں اپنے سر جھکائے نے نا تے اے سر جھکائے نہیں جاندے کفر دے سامنے چٹان بن کے کھڑا ہویا جاندا ہے اج انہاں نال معاہدے نہیں کیتے جاندے اسی تے معاہدے کردے ہاں نا تے انہاں جے ریلیف نہ دیتی سانو وہ فنڈنگ نہ کیتی تے اسی بالکل مر جائیں گے اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تائیں تے کفر اج ساڈے تے حاوی ہو گیا ہے آ میں تینوں اللہ دے نبیاں دی شان سناواں کہ انہاں نو مارن دا پروگرام بھی کیتا انہاں نو جلان دا پروگرام بھی کیتا انہاں نے گرفتار کرن دا بھی پروگرام کیتا گرفتار کر کے آپ دے تشدد اور ظلم بھی کیتا پر اللہ دا نبی کفار دے سامنے جھکیا نہیں چٹان دی طرح کھڑا رہا ہے اور آن والی قوم نو دسیا نے کہ اللہ دے دشمناں دے سامنے جھکیا نہیں جاندا کھڑا ہویا جاندا ہے اس جہان وچ بھی زندہ ہو جاوید ہو جاؤ گے اس جہان وچ بھی زندہ ہو جاوید ہو جاؤ اللہ اکبر چخا جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے منجنیک میں آپ کو رکھا گیا ایک بندے نے منجنیک تیار کی کیونکہ اس آگ کا سیک تپش بڑے دور تک جاتی تھی ان سٹے کون ابراہیم نو اگ دے کول آ کے ایک بندے نے منجنیک بنائی اللہ دے دشمن نے منجنیک بنانا اللہ روایات چاہتا ہے کہ وہ زمین وچ دسیا اسی وقت منجنیک جدوں اس بنائی وہ زمین وچ دسیا تے علماء فرماندے نے قیامت تک وہ زمین وچ دسدا چلا جاوے گا منجنیک بنا کے او دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدوں رکھیا نا تے فرشتے دیاں چیخاں نکل گئیاں یا اللہ پوری روئے زمین تے ہکو ابراہیم ہے ہکو ہی تیرا نام لینے والا ہے یا اللہ آج اگر اے سڑ گیا تو یا اللہ پھر کی ہوئے گا یا اللہ سیدھی مدد کریے فرمایا جاؤ جے تواڈے کولوں مدد منگدا تے کراؤ آ گیا ہوا دا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو
آ گیا بارش والا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھو فرشتے آئے آ کے کہنے لگے حضور تسی حکم فرماؤ میں ہوا چلا کے تے انہاں دی اگ انہاں تے منہ تے مار دیواں گا انہاں نو جلا کے راکھ کر دیواں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا مینوں تواڈے کول کوئی کم نہیں مینوں تواڈے کول کوئی کم نہیں تے جدوں منجنیک وچ رکھ کے تے آپ نو اگ ول سٹ دتا گیا تے حضرت جبریل علیہ السلام ابراہیم دے کول آئے تے آ کے کہنے لگے کہ جناب میرے کول کوئی حاجت ہوئے نے تے دسو فرمایا تیرے کول کوئی حاجت نہیں تے کہنے لگا حضور عرض تے کچھ دسو تے صحیح نا تے آپ فرمایا او جلیل ہے او ساڑن وچ راضی ہے تے خلیل سڑن وچ راضی ہے وچ جبریل دا کم کی ہے وچ جبریل دا کم کی ہے جلیل ساڑن وچ راضی ہے خلیل سڑن تے راضی ہے وچ جبریل دا کم کی ہے حضرات جدو ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ پہنچے رب دا قرآن بولیا قرآن کہنے لگا قلنا یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم اللہ نے فرمایا ہے اگ میرے ابراہیم واسطے ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جا ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جا فرمایا انی ٹھنڈی نہ ہو جائیں کہ میرے ابراہیم نو نقصان پہنچ جائے میرے ابراہیم نو تکلیف پہنچ جائے اے اگ تو ٹھنڈی ہو جا تے سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس اگ وچ رہے ابراہیم دا بال بھی نہیں سڑیا سبحان اللہ بولو ابراہیم دا بال بھی نہیں سڑیا ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی نہیں جلا 40 دن اللہ کا نبی آگ میں رہا ہے نہ بے شک جتنے منصوبہ بندی کرن جتنے معاملات کرن ہو جدو اللہ مدد تے آوے تو پھر کون ان ٹال سکتا ہے سمجھ آ رہی نا کوئی نہیں یہ 2 4 6 جمعوں میں ایک موضوع رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کفار دے تھلے ایسا نہیں لگنا ایسا کفار دا مقابلہ کرنا ہے کفار دے سامنے کھڑا ہونا ہے سمجھ آ گئی یورپی یونین فلانا پترو پتہ لگ جا سی نے اسی تے اپنا کام کر رہے ہیں تسی اکھ بند ہون دی دیر ہے پھر پتہ لگے گا حضور دی عزت دی گل آوے تے یورپی یونین ناراض ہو جاسی اللہ دے نبیان دی عزت و ناموس دی گل آوے تے یورپی یونین ناراض ہو جاسی تے جدوں اپنی کرسی دے پائے ہل دے ہوئے نظر آن تے پھر پاکستان دے اندر سارا کچھ جائز ہو جاندہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آپ بچ گئے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی ہجرت فرما کر ملک شام کی طرف اللہ کے نبی چلے ملک شام میں بڑے واقعات ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر ملک شام سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں آئی اس کا بڑا واقعہ پیچھے پس منظر بڑا عجیب ہے اس کا بہرحال اتنا وقت نہیں ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم کے نکاح میں آئی حضرت سارہ پہلی بیوی تھی حضرت حاجرہ دوسری بیوی پہلی بیوی سے اولاد کوئی نہیں تھی دوسری بیوی سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 90 سال کی عمر میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ سونے ربا ربی حبلی من الصالحین کہ اے میرے مولا مینوں نیک تے صالح پتر عطا فرما بولو سبحان اللہ ادا مطلب ہے کہ اللہ کو لو پتر منگنا اے اللہ دے نبیاں دی سنت ہے اللہ کو لو دعا کی تھی کہ یا اللہ مینوں نیک تے صالح پتر عطا فرما اللہ فرما رہا فبشرناہ بغلام حلیم پھر اساں انہوں پتر دی خوشخبری عطا فرمائی 90 سال دی عمر ہے اللہ دے نبی دی مال و منال آ گیا اے آپ دے کول
سامان آ گیا، ہر دنیا دی آسائش آ گئی، تے اولاد دی نعمت اللہ نے نہیں دیتی، تے 90 سال دی عمر وچ اللہ رب العالمین نے اسماعیل جیسا پتر عطا فرمایا۔ تے جدو اسماعیل علیہ السلام دی ولادت ہو گئی تے پھر جدو انہوں نے آپ نے پالنا شروع کیتا، پھر آپ ایک دن پیار کر رہے سن تے اللہ دا حکم آ گیا کہ نہیں ابراہیم انج نہیں، ہن انہاں نوں ایتھے نہیں رکھنا۔ پر پھر اللہ دا امتحان آ گیا، یا اللہ ہن کی کراں؟ فرمایا انہاں نوں لے جا، جنگل جا کے رکھا، جنگل جا کے چھوڑا، بے آب ہو گیا میدان دے اندر چھوڑا، بے آب و دانا کٹیل چٹیل میدان چھوڑا، جتھے نہ کوئی بندہ ہوئے، نہ بندے دی ذات ہوئے، نہ کھان علی کوئی شے ہوئے، نہ پین علی کوئی شے ہوئے۔ یا اللہ انہوں میں چھوڑ کے کیویں آ جاواں؟ یا اللہ ایسے جنگل چھوڑ کے کیویں آ جاواں؟ اللہ فرمایا چھوڑنا تیرا کم ہے، مکہ تے مدینہ بنانا میرا کم ہے۔ فرمایا اس جگہ تے چھوڑا، اساں اتھا اپنا محبوب بھیجنا ہے، اساں اپنے محبوب دے میلاد دے انتظامات فرماندے نے۔ بولو سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے، وہاں سے بھی جب آگے واپس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پھر امتحان آ گیا۔ پھر امتحان کیا آیا؟ اللہ نے فرمایا بیٹے کو ذبح کر۔ اے پھر زندگی رہی کہ بیٹے کو کس طرح اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے ذبح کیا، کس طرح اپنے بیٹے کی قربانی، کس طرح اس امتحان کو اللہ کے نبی نے پاس کیا، اور پھر یہ امتحان ایسا میرے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے محمد عربی کے غلاموں کے لیے، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ اعلان فرما دیا، جڑے جڑے کول مال ہے، جڑا جڑا صاحب ثروت ہے، جڑا جڑا صاحب نصاب ہے، قیامت تک دمبا کٹو، قیامت تک جانور ذبح کرو، پر جدے جدے کول مال ہے اور میرے ابراہیم دی سنت نو زندہ کردہ رہے گا۔ حضرات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کا کس طرح قربانی پیش کی، یہ انشاءاللہ تعالی فضائل قربانی کے حوالہ سے اور قربانی کے عنوان کے حوالہ سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے حوالہ سے یہ انشاءاللہ تعالی خطبہ عید الاضحیٰ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، وآخر الدعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔